السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہماری آج کی کلاس اسلامیات لازمی فیڈرل بورڈ کلاس فرسٹ ایئر یعنی جماعت 11 کے لیے ہے۔ ہم نے نصاب میں سے سب سے پہلے باب اول کو مکمل کیا اور اس کے بعد باب چہارم میں سے تعارف قرآن مجید کو شروع کیا اور پھر اس میں سے بھی تعارف قرآن کریم کو مکمل کر لیا اور تعارف حدیث ہم پڑھ رہے تھے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے احادیث کے حوالے سے چند اہم باتیں پڑھی تھیں۔ آج انہی باتوں سے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث کی دینی حیثیت۔ پچھلی کلاس میں بیٹا آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس کوئی پیغام لے کر آتا ہے تو آپ اس پیغام دینے والے کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ کس قسم کا شخص ہے، اور جس کا پیغام دیا جا رہا ہے اس کو بھی آپ پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، مگر اس میں زیادہ اہتمام اس شخص کا ہوتا ہے کہ جس کی طرف سے آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے، اس کی حیثیت زیادہ مسلم ہوتی ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو کلمات ادا ہوئے وہ اللہ کی طرف سے تھے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب پیغمبر علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہم پر لازم ہے کہ ان سب پر عمل کریں، یا بعضوں کو چھوڑ سکتے ہیں اور بعضوں پر عمل کرنا ضروری ہے، یا بالکل ہی ہم ان کا انکار کرتے اس کے مطابق نہ چلیں، یا سب پر عمل کرنا لازم ہے، اور اگر لازم ہے تو کس حیثیت میں لازم ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال یعنی احادیث مبارکہ کی دینی حیثیت کو پہلے قرآن کی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ حدیث کی دینی حیثیت۔ قرآن حدیث شریف کا دین میں کیا درجہ ہے، اس کو ذہن نشین کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب ذیل حیثیات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، جن کو قرآن پاک نے نہایت صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اب آگے آنے والے آیات میں قرآن کریم نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں کہی ہیں۔ 5 آیات مبارکہ آپ کے سامنے ایسی پیش کی جا رہی ہیں کہ جن میں قرآن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ کہتا ہے، تو ہمیں ان کا پہلے ترجمہ پڑھنا ہے، اور جب ہم ان کا ترجمہ پڑھ چکے ہوں گے تو پھر ہم حدیث کی دینی حیثیت کو اچھے طریقے سے پرکھ سکیں گے، جان سکیں گے کہ اس کی حیثیت شریعت میں کس قدر مستقل ہے۔ پہلی دلیل جو باندھی وہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس صفات میں ہر مومن کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور اس پر دلیل قرآن کریم کے آیت مبارکہ دی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ترجمہ: لقد کان لکم، تحقیق ہے تمہارے لیے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں کیا ہے، اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ، اس پہ حسنہ بہترین نمونہ، کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہو۔ یرجو کا لفظی معنی امید رکھنا، یعنی اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، اور کس پر یقین رکھنا؟ والیوم الآخر، اور آخرت پر یقین رکھتا ہو۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا، یا اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا۔ یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حیثیت کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ کون سی تھی؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। तो पहले अपने बारगाह से हमें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की हैसियत और आपके अक़वाल की हैसियत वाज़िह हो गई कि अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है उस शख्स के लिए कि जो अल्लाह पर यकीन यानी उम्मीद रखता हो, आखिरत पर यकीन उम्मीद रखता हो और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करता हो। याद करके उसने अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद किया। तो ये हो गई पहली दलील। दूसरी दलील कहती है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा सब पर फ़र्ज़ है। आपकी अमली पैरवी, इत्तिबा का मतलब अमलन पैरवी करना, वो सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ करार दिया। दलील क्या है कुरान से? तो कुरान से दलील दी कि फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। दूसरी आयत मुबारका कौन सी है? फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही और रसूल कौन? अन्नबिय्युल उम्मी, अन्नबिय्युल उम्मी। आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही नबिय्युल उम्मी, नबिय्युल उम्मी। आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही नबिय्युल उम्मी, उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि, उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही वत्तबिऊहु कलिमातिही वत्तबिऊहु। आमिनू तो तुम ईमान ले आओ, बिल्लाहि अल्लाह पर, व रसूलिही और उसके रसूल कौन से? अन्नबी जो नबी है, अल-उम्मी जो उम्मी है, अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि कि वो नबी भी युमिनु ईमान लाता है बिल्लाहि अल्लाह ताला पर, वो कलिमातिही और उसकी कलिमात पर, वत्तबिऊहु और ईमान वालो तुम उस नबी की अमली पैरवी करो। अमली पैरवी करने को इत्तिबा कहा जाता है। एक है ज़बानी इकरार करना कि मैं मानता हूँ अल्लाह के नबी को, ये इत्तिबा नहीं है। इत्तिबा कहा जाता है अमली तौर पर पैरवी करने को। वत्तबिऊहु तुम उसकी इत्तिबा करो, पैरवी करो। किताब से तर्जुमा देखिए, सो ईमान ले अल्लाह पर, उसके भेजे हुए नबी उम्मी पर जो यकीन रखता है अल्लाह पर और उसके सब कलामों पर, और उसकी पैरवी करो। तो दो हैसियतें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने यहाँ तक मुकम्मल कर ली। तीसरी हैसियत आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो क्या है कि जो कुछ आप कहें उसको लेना और जिससे इसे मना फरमा दें उससे बाज रहना ज़रूरी है। तो यह इस पे कुरान की दलील क्या होगी? वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु, वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जी तर्जुमा देखिए, वमा आताकुम और जो दें तुमको, कौन? रसूल पैगंबर अलैहिस्सलाम, जो तुमको रसूल दें फखुज़ूहु उसको पकड़ो यानी उस पर अमल करो, उसके मुताबिक चलो। वमा नहाकुम अन्हु और जिससे वो नबी तुमको मना कर दे तो फंतहू फिर उससे बाज आ जाओ। ये आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान के हवाले से तीसरी हैसियत मुसल्लमा हैसियत को बयान किया गया। चौथी
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ قرآن کی دلیل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ آیت مبارکہ تو بہت زیادہ جگہوں پر آئی ہے۔ آیت نمبر 4 سورہ محمد کی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ کتاب میں یہی لکھا ہے، صرف کہیں تک پڑھتے ہیں۔ ہے ایمان والو، حکم پر چلو اللہ کے اور حکم پر چلو رسول کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اور پانچویں اور آخری حیثیت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن سے ہم ثابت کریں گے وہ ہے ہدایت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے وابستہ ہے۔ تو قرآن کیا بتائیے؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ پانچویں حیثیت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وَإِن، اور مسلمانوں اگر تُطِيعُوهُ، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم مسلمان اس نبی، مسلمان اس نبی یعنی وہ نبی، وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم اطاعت کرو اس نبی کی تو تہتدوا، کیا ہو جاؤ؟ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اس کا کہا مانو تو راہ پاؤ۔ راہ پاؤ مطلب ہدایت پاؤ۔ ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر امت کو ہدایت دی، جو چیزیں ان کے لیے بیان فرمائیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذیل میں جو کچھ بیان اور ارشاد فرمایا، جن چیزوں کو حلال اور جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا، باہمی معاملات اور قضاء میں جو کچھ فیصلہ فرمایا، ان سب کی حیثیت دینی اور تشریعی ہے۔ یہ جو جملہ ہے اس کو انڈرلائن کریں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی ان کی حیثیت کیا ہے؟ دینی اور تشریعی۔ اس کو نوٹ کر لیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی وہ دین کا حصہ سمجھا گیا، وہ دین کا حصہ ہے، اور وہ شریعت کا حصہ سمجھا گیا اور وہ شریعت کا حصہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے جس کی اتباع اور پیروی کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر امتی پر فرض ہے۔ جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اس کو بجا لانا، اور جس سے منع کریں اس سے رک جانا ہر مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ مختصراً یہ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ یہ پاس پیپر کے MCQs ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ حقیقت میں ڈیش کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، حقیقت میں نبی کی اطاعت ہی حقیقت میں ڈیش کی اطاعت ہے۔ ان میں سے کوئی مسنگ ورڈ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت کیا چاہتا فرمائی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو وہی تو وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ من یطع الرسول، جس نے اطاعت کی رسول کی، فقد اطاع اللہ، تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور جس نے کہا مانا رسول کا، اس نے کہا مانا اللہ کا۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی بات ماننا فرض اور ضروری ہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا بھی لازمی اور حتمی ہے۔ ظاہر ہے کہ جملہ احکام دین کے متعلق کلی احکام قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن ان احکامات کی تشریح اور ان کی جزیات کی تفصیل اور ان کی عملی تشکیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال اور آپ کے احوال کے جانے بغیر ناممکن اور محال ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے عنوان ہمارا تھا حدیث کی دینی حیثیت، اور اس کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے، پھر قرآن سے ہم نے دلائل لیے، اور بالآخر یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ویسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن میں کسی بات کا حکم اللہ جل شانہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔